السلام علیکم، رگز نیوز کے ساتھ میں ہوں محمد حماد۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف اور آپ کو بتائیں گے کہ سینئر رہنما مسلم لیگ نون چودھری زبیر چیمہ کہتے ہیں کہ نواز شریف کی سیاست ختم کرنا جعلی کپتان کے بس کی بات نہیں۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف عوام کے دلوں میں بستے ہیں۔ انہوں نے کہا حکومتیں ختم کرنے کے لیے مخالفین کی نسبت عملی اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ نالائق خان اور ان کے حواریوں نے عوام کی فلاح کے لیے کچھ کرنے کی بجائے 2 سال سابق حکومتوں پر بریفنگ دیتے رہے۔ چینی، آٹا اور پیٹرول کا سنگین بحران پیدا کر کے حکومت کی گود میں بیٹھے مافیا کو بے پناہ نوازا گیا۔ نون لیگ کے سابق ادوار میں ریکارڈ ترقیاتی کام مکمل ہوئے۔ مزدور طبقہ خوشحال جبکہ کاروبار عروج پر تھے، جبکہ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب میاں شہباز شریف کی مثبت حکمت عملی کے باعث مافیا کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ چیئرمین جی ڈی او رہنما تحریک انصاف علی اشرف مغل نے کہا کہ سابق فرعونی دور اقتدار میں عوام کو جھوٹے وعدوں سے تھپکیاں دی گئیں۔ آل شریف اور جیال احتساب کے عمل سے بھاگنے کی بجائے خود کو عوام کے کٹہرے میں کھڑا کریں۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے چیئرمین جی ڈی اے نے کہا کہ معیشت کا پہیہ جام کر کے سڑکیں تعمیر کی گئیں۔ وزیر اعظم عمران خان ملک کو حقیقی ترقی کی جانب لے کر چل رہے ہیں۔ وزیر اعظم پاکستان کا روز اول سے ایک ہی موقف رہا ہے کہ کرپٹ عناصر کے گرد گھیرا تنگ کر دیا جائے گا۔ احتساب کی زندہ مثال عوام کے سامنے ہے، جس کے باعث اشرافیہ کی چیخیں نکل رہی ہیں اور وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں پاکستان کو کرپشن فری ملک بنائیں گے۔ سونامی سرکار کے 2 سالہ اقتدار محض خیالی تبدیلی آئی۔ مہنگائی اور معاشی بدحالی نے عوام کو زندہ درگور کر دیا۔ دن بدن آسمان سے باتیں کرتی مہنگائی نے عوام کا جینا دوبر کر دیا۔ مسلم لیگ نون کے سینئر رہنماؤں عامر اکرام بٹ اور جمشید ایوب بٹ نے کہا کہ جعلی کپتان کی ناکارہ پالیسیوں سے جنم لینے والے آٹا، چینی اور پیٹرول بحران نے عام آدمی کے منہ کا آخری نوالہ تک چھین لیا۔ سونامی سرکار 2 سالہ اقتدار میں محض خیالی تبدیلی ہی لے کر آیا۔ انہوں نے کہا کہ تبدیلی سرکار کی اپنی ہی ٹیم نے ملک میں خود ساختہ مہنگائی کا طوفان برپا کر دیا۔ وی این سے آری حکمران اگر مسلط رہے تو ملک کا سنبھلنا مشکل ہو جائے گا۔ ایسے حالات میں نیازی ٹولہ کو بھگانا ناگزیر ہو چکا ہے۔ 2 سالہ اقتدار میں کنٹینر مافیا نے اپوزیشن کے خلاف انتقامی کارروائیوں کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کیا۔ اپوزیشن حکومت کے خلاف پروپیگنڈا کر کے اپنی کرپشن کو چھپانے کی ناکام کوشش کر رہی ہے۔ عمران خان ملکی لٹیروں سے رعایت نہیں برتیں گے۔ سینئر رہنما پاکستان تحریک انصاف ڈاکٹر نبیل احمد نے کہا کہ کرپٹ عناصر کے خلاف تحریک انصاف کا موقف روز اول سے واضح ہے کہ عوامی حقوق غصب کرنے اور ملکی وسائل لوٹنے والے کسی رعایت کے مستحق نہیں، اسی لیے احتسابی عمل سے اپوزیشن کی چیخیں نکل رہی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وزیر اعظم عمران خان کی قیادت میں ملک ترقی کی جانب گامزن ہے۔ عوام یقین رکھیں کہ عمران خان ملکی لٹیروں سے رعایت نہیں برتیں گے۔ ضلعی انتظامیہ کی مبینہ غفلت، شہر میں جگہ جگہ مویشی منڈیاں قائم، ایس او پیز نظر انداز، کورونا پھیلنے کا خدشہ، چوکوں چوراہوں پر ضلعی انتظامیہ کی غفلت کے باعث قائم ہونے والی غیر قانونی منڈیوں سے ٹریفک کی روانی بھی متاثر ہونے لگی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز شاہد چوہدری سے۔ جی شاہد، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ضلع انتظامیہ کی جانب سے مویشیوں کی خرید و فروخت کے لیے سیل پوائنٹ مقرر کیے جانے کے باوجود انتظامیہ کی مبینہ غفلت کے باعث عید الاضحیٰ سے 14 روز قبل ہی وپاریوں نے شہر بھر میں جگہ جگہ غیر قانونی مویشی منڈیاں قائم کر لی ہیں۔ ذرائع کے مطابق سورج ڈالتے ہی دلے چوک، بھگوان پورہ چوک، نوشہرہ روڈ، ٹینکی والا چوک، خیالی بائی پاس، کنگنی والا، سیالکوٹ روڈ، فتح مند سمیت شہر کے دیگر مقامات پر مویشی منڈیاں قائم کر دی جاتی ہیں، جہاں بغیر ماسک، دستانے اور ایس او پیز کو نظر انداز کرتے ہوئے سینکڑوں شہری اور وپاری مویشیوں کی خرید و فروخت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ چوکوں چوراہوں پر ضلع انتظامیہ کی غفلت کے باعث قائم ہونے والی ان غیر قانونی منڈیوں کی وجہ سے نہ صرف ٹریفک کی روانگی متاثر ہوتی ہے، بلکہ ایس او پیز نظر انداز کیے جانے کی وجہ سے کورونا کے پھیلاؤ کا خدشہ ہے۔ شہری حلقوں کا کہنا ہے کہ انتظامیہ کی عدم توجہ کی وجہ سے غیر قانونی مویشی منڈیوں کا قیام لمحہ فکریہ ہے۔ شہریوں نے کمشنر ڈپٹی کمشنر سے اصلاح احوال کا مطالبہ کیا ہے۔ جی بہت شکریہ شاہد ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ تحریک انصاف کے مرکزی رہنما اور سابق چیئرمین گجرانوالہ ڈیولپمنٹ اتھارٹی شیخ عامر رحمان نے کہا کہ دیامر بادشاہ ڈیم پر تعمیراتی کام کا آغاز کر دیا گیا۔ یہ منصوبہ ملک کی لائف لائن ثابت ہوگا اور ترقی اور خوشحالی کا پیغام لائے گا۔ اس کے علاوہ ان کا مزید کیا کہنا تھا جانتے ہیں ہم اپنے نمائندے رگز نیوز فیصل قمر سے۔ جی فیصل، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔
جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ موجودہ حکومت نے ایک بار پھر ثابت کیا ہے کہ وہ اپنی عوام پر سرمایہ کاری کرتے ہوئے اس کے کل کو محفوظ بنا رہے ہیں۔ دیا میر بھاشا ڈیم ہمارے لیے فخر کا باعث ہے، جس کے نتیجے میں ہماری تمام خواہشات کی تکمیل ممکن ہو سکے گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ دیا میر بھاشا سے 4500 میگا واٹ سستی بجلی بنے گی، جس سے صنعت، تجارت اور زراعت کے میدان میں انقلاب آئے گا۔ شرح پیداوار میں اضافہ ہوگا، 81 لاکھ ایکڑ فٹ پانی ذخیرہ ہو سکے گا اور 12 لاکھ ایکڑ سے زائد زرعی رقبہ سیراب ہو سکے گا۔ جی بہت شکریہ فیصل ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے، جہاں نیب ایگزیکٹو بورڈ نے گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انتظامیہ، افسران اور اہلکاروں کے خلاف بدعنوانی اور فنڈز میں خرد برد کے لگائے گئے الزامات پر عدم ثبوتوں کی بنیاد پر انکوائری بند کر دی۔ فیصلہ سے محکمہ کے افسران و ملازمین میں خوشی کی لہر دوڑ گئی۔ اس حوالے سے مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندہ رگز نیوز عاصم اعظم خان سے۔ جی عاصم، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ ہاں جی بالکل، قومی احتساب بیورو نیب ایگزیکٹو بورڈ نے گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی انتظامیہ، افسران اور اہلکاران کے خلاف بدعنوانی اور فنڈز میں خرد برد کے لگائے گئے الزامات پر 2017 سے جاری انکوائری کو ریکارڈ کی چھانبین جامع تحقیقات کے بعد عدم ثبوتوں کی بنیاد پر نیب قوانین کے مطابق بند کرنے کی منظوری دے دی۔ 56 کمپنیز کیس میں، جس میں گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی انتظامیہ اور افسران کو بھی شامل تفتیش کیا گیا تھا۔ نیب ایگزیکٹو بورڈ نے 14 جولائی 2020 کو انکوائری قوانین کے مطابق بند کرنے کی منظوری دے دی۔ چیف ایگزیکٹو آفیسر گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی عتیق الرحمان نے کہا کہ کمپنی انتظامیہ نے پہلے بھی شفاف طریقے سے کام کیا اور آئندہ بھی قوانین کے مطابق فنڈز کے استعمال اور وسائل کو عوامی فلاح کے لیے شفافیت سے بروقار لایا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نیب ایگزیکٹو بورڈ کے اعلامیے کمپنی کی انتظامیہ اور افسران کے خلاف جاری انکوائری کو قوانین کے مطابق ختم کرنا خوش آئندہ ہے۔ جی بہت شکریہ عاصم ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ پاکستان مسلم لیگ نون حلقہ پی پی 58 کے کوارڈینیٹر سٹی ہیڈ سوشل میڈیا ٹیم معظم رؤف مغل نے کہا کہ حاجی عبدالرؤف مغل اور گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی کی سابقہ انتظامیہ کا نیب انکوائری میں بے گناہ ثابت ہونا حق و صداقت کی فتح ہے۔ اس کے علاوہ ان کا کیا کہنا تھا، یہ جانتے ہیں ہمارے نمائندہ رگز نیوز چودھری مرزا سے۔ جی مرزا، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، ان کا مزید کہنا تھا کہ شرافت کی سیاست میں اپنی پہچان رکھنے والے حاجی عبدالرؤف مغل کے بے داغ کردار پر الزام تراشی کرنے والوں کو منہ کی کھانی پڑی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ نیب نے GWMC کے سابق چیئرمین حاجی عبدالرؤف مغل اور ان کی پوری ٹیم کے خلاف گزشتہ 2 سال سے جاری تحقیقات عدم ثبوت اور عدم شواہد کی بنیاد پر باقاعدہ ختم کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس سے ان کی بے گناہی اور نیک نامی پر مہر تصدیق ثبت ہو گئی ہے۔ حاجی عبدالرؤف مغل MPA کے دور میں گجرانوالہ ویسٹ مینجمنٹ کمپنی نے پوری دیانتداری اور تندہی سے گجرانوالہ کی خدمت کی اور گجرانوالہ کے ماتھے سے ایشیا کے گندے ترین شہر ہونے کا داغ دھو ڈالا ہے اور پنجاب بھر میں بہترین ویسٹ مینجمنٹ کمپنی ہونے کا اعزاز بھی حاصل کیا۔ جی بہت شکریہ چودھری مرزا ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ ایک اور خبر شامل کریں گے گجرانوالہ سے، جہاں پارکوں میں صفائی ستھرائی، سول ورک، واکنگ ٹریک، واش رومز کی تعمیر اور بحالی، بینچز اور کوڑا دانوں کی تنصیب نئے سرے سے کی جا رہی ہے۔ رنگ و روغن کروانے کے ساتھ ساتھ لائٹس کو بحال کر کے تمام پارکوں کو روشن کر دیا گیا۔ چیئرمین PHA حمید نے مادر ملت پارک سیٹلر ٹاؤن کے سرپرائز دورہ کے موقع پر تعمیراتی کام کا جائزہ لینے کے موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مادر ملت پارک میں 2 کمرے اور 2 نئے واش رومز کی تعمیر تیزی سے جاری ہے، جن کی تعمیر مکمل ہونے سے پارک میں آنے والے شہری مستفید ہو سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ PHA گجرانوالہ کے شہریوں کو صاف اور سرسبز و شاداب ماحول فراہم کرنے کے لیے پرعزم ہے اور اس کے لیے شہر کے پارکوں کو تمام بنیادی سہولیات سے مزین کر رہا ہے۔ آپ کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ پنجاب نے شہریوں کی سہولت کے لیے آن لائن پیمنٹ کے ذریعے ٹریفک چالان جمع کرانے کی سہولت متعارف کرا دی۔ گجرانوالہ میں کل سے آن لائن چالان ادائیگی نظام پر منتقل ہو جائے گی۔ اس کی مزید تفصیلات جانیں گے ہم اپنے نمائندے رگز نیوز میاں کاشف سے۔ جی کاشف، آگاہ کیجیے گا اس حوالے سے۔ جی بالکل، حکومت پنجاب نے عوام کی سہولت اور حالیہ کرونا وبا کے پیش نظر احتیاطی تدابیر کے تحت گورنمنٹ آف پنجاب بلز GOPB کے تحت ٹریفک چالان کی آن لائن پیمنٹ سہولت متعارف کروا دی۔ اس کے تحت شہری وزیرہ 1 لنک ATM، ایزی پیسہ، جیز کیش، ویب بینکنگ، IVR بینکنگ یا پھر گورنمنٹ آف پنجاب بلز کے تحت کسی بھی بینک برانچ میں ٹریفک چالان ادائیگی کر سکیں گے۔
چیف ٹریفک آفیسر گجرانوالہ محمد آصف صدیق کا کہنا تھا کہ گجرانوالہ کے شہریوں تک اس سہولت کو پہنچانے کے لیے سٹی ٹریفک پولیس گجرانوالہ کے زیر اہتمام کل سے باقاعدہ آن لائن پیمنٹ سسٹم پر منتقل ہو جائے گی۔ شہریوں کی سہولت کے لیے یہ بہت احسن اقدام ہے۔ اس نظام کی شفافیت مزید ممکن ہو سکے گی اور شہریوں کو ٹریفک چلان کے عوض کاغذات وغیرہ جمع کروانے اور لمبی لائنوں سے چھٹکارا مل جائے گا۔ جی بہت شکریہ میاں کاشف ہمیں اپڈیٹ کرنے کا۔ خبر شامل کرتے ہیں سیالکوٹ سے، جہاں ضیاء اللہ سندھو ضلع سیالکوٹ میں مسلم لیگ کاف لیبر ونگ کے صدر مقرر، نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ صوبائی وزیر بہو رضوان اور جنرل سیکرٹری پنجاب لیبر ونگ چودھری اشرف گجر نے ضیاء اللہ سندھو کو نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ اس موقع پر چودھری مبشر گجر اور ضلعی جنرل سیکرٹری مسلم لیگ کاف لیبر ونگ سعید بابر شاہ بھی موجود تھے۔ ملک کی تعمیر و ترقی کے لیے پاکستان تحریک انصاف کی اعلیٰ قیادت دن رات مصروف عمل ہے۔ وزیر اعظم عمران خان کی پوری توجہ ملک کی معیشت کو بہتری پر لانا اور عوام کی فلاح و بہبود پر ہے۔ پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر چودھری صدیق مہر، سٹی جنرل سیکرٹری ٹکٹ ہولڈر پی پی چون رضوان اسلم بٹ نے فیروز والا روڈ میں ترقیاتی منصوبوں کی تعمیر کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ حکومت کی معاشی اصلاحات کے نتیجہ میں تجارتی سرگرمیوں میں بھی نمایاں بہتری آ رہی ہے۔ قوم نے پی ٹی آئی کو ملک کی بہتری کے لیے مکمل مینڈیٹ دیا ہے۔ وزیر اعظم عمران خان قوم کی امنگوں پر پورا اتریں گے اور ملک کو کرپشن سے پاک کر کے ترقی کی جانب گامزن کر دیں گے۔ خبریں بھی اور بھی ہیں، مگر اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے گا۔